بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عالم برزخ کیا ہے، مرنے کے بعد روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں۔ دوستو، مرنے کے بعد قیامت تک جو زمانہ گزرتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، برزخ کا مطلب ہے پردہ یا آڑ۔ دوستو، قبروں میں جانے کے بعد وہ عالم برزخ میں رہتا ہے۔ جو بھی انسان مر جاتا ہے وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ بعض روایت اور آیت کے مطابق مردوں کی روحیں عالم برزخ میں زندگی گزارتی ہیں۔ مردے زندوں کی آواز سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں مرنے کے بعد روحیں جہاں منتقل ہوتی ہیں۔ اس عالم میں انسان کی روح آزاد ہوتی ہے اور اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عالم برزخ ایک اتنا بڑا برزخ ہے، یعنی ایک اتنا بڑا عالم ہے، یہ ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی روح مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچتی ہے، جو کہ ایک لمبا انتظار ہے۔ اس دن کا انتظار جب حشر قائم کیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان یعنی مسلمان دنیا میں اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، عالم برزخ میں اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہے تو عالم برزخ میں بھی اس انسان کو سخت آزمائش میں کیا جاتا ہے۔ موت کا مزہ بھی ہر انسان کو چکھنا ہے۔ ہر انسان اسی طرح مرے گا جس طرح اس نے جیا تھا۔ موت کا فرشتہ اس کو اپنے حقیقی آئینے کی طرح نظر آئے گا۔ خوش نصیب لوگوں کو فرشتہ انتہائی خوبصورت شکل میں نظر آئے گا۔ ایسے لوگ جب دنیا میں سے جاتے ہیں تو سینکڑوں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ خوشبو، روشنیاں اور نور انہیں گھیرے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے قافلے میں درمیان چلتے چلتے عالم برزخ تک پہنچتے ہیں، جبکہ بد نصیب لوگوں کو موت کا فرشتہ انتہائی بھیانک شکل میں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جسموں سے ان کی روحوں کو پھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بدبودار ماحول اور آگ کی لپیٹ میں برزخ تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین، عالم برزخ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوں اور راستے میں ٹرانزٹ کے انتظار میں آپ کو کچھ دیر بیٹھنا پڑے۔ اس دوران اگر آپ کے پاس بونس پوائنٹ ہوں گے تو آپ کو فرسٹ کلاس لگژری لاجز میں ٹھہرایا جائے گا۔ آپ کو مفت کھانوں اور بڑی بڑی سروس دی جائے گی۔ لیکن کچھ مسافر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بونس پوائنٹ نہیں ہوں گے۔ انہیں ٹرانزٹ کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں وہ سہولیت نہیں دی جائے گی جو بونس پوائنٹ والوں کو دی جاتی ہے۔ اس طرح عالم برزخ میں روحوں کو ٹھہرانے کے لیے مختلف اسٹیشن بنے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا اسٹیشن علیین ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہ ایسا اعلیٰ ترین مقام ہے جو صرف انبیاء کرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسرا اسٹیشن کو سبز پرندوں کا اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن شہداء کی روحوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تیسرے اسٹیشن پر اہل ایمان کی روحیں قائم کرتی ہیں۔ چوتھا اسٹیشن قبرستان ہے۔ 100% میں سے 1% صالحین کی روحیں اپنی اپنی قبروں میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں۔ پانچواں اسٹیشن زمین ہے۔ بے شمار قسم کی بدبخت اور بد نصیب روحیں عالم برزخ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، جو زمین پر ہی رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ روحیں ہیں جنہیں جنت میں جانے کی سعادت نہیں ملے گی۔ چھٹا اسٹیشن ایک دیگچی کی طرح ہے۔ یہ اسٹیشن زنا کاروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ساتواں اسٹیشن خون کی ندیاں ہے۔ انتہائی بدکار اور بد نصیب روحیں خون کی ندیوں میں رہیں گی اور اوپر سے ان کے اوپر پتھر کی بارش ہوگی۔ آٹھواں اسٹیشن ہے سجین، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہ عالم برزخ کا انتہائی گرا ہوا سب سے نچلا اسٹیشن ہے۔ کافر کی روحیں اسی اسٹیشن پر رہ جاتی ہیں۔ جتنا اونچا اسٹیشن ہوگا اتنی ہی اللہ کی رحمتیں اس پہ برسیں گی، اور جتنا نچلا اسٹیشن ہوگا اللہ کا عذاب اتنا ہی اس پر زیادہ برسے گا۔ عالم برزخ ہو یا عالم دنیا، کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے میں ہی ہے۔